بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں انوار درود، وہ چینل جہاں دلوں کو سکون، روحوں کو روشنی اور زبانوں کو درود پاک کی مٹھاس ملتی ہے۔ یہاں درود پاک کے انوار، اسرار، مشاہدات، واقعات، کرامات، کمالات اور اولیاء کرام کے فیوز و برکات، ان کی تعلیمات کا بیان ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک درود پاک کسی قبر کو جنت کا باغ بنا سکتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ درود پاک کا وہ نور جسے آپ آج پڑھتے ہیں آپ کے والدین، مرحومین، بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں تک پہنچ سکتا ہے؟ آج ہم بات کریں گے درود پاک پڑھ کر ایصال ثواب اور ہدیہ کرنے کے اس عظیم عمل پر۔ معزز سامعین کرام، درود پاک وہ عبادت ہے جو کبھی ارادہ نہیں ہوتی۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، جب بھی درود پاک پڑھیں گے، درود پاک قبول ہی قبول عمل ہے۔ اور جب یہ قبول ہی قبول ہے تو اس کا ثواب اللہ کی راہ میں ہدیہ اگر کر دیا جائے تو یہ نور بن کر روحوں تک پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ، اہل علم لوگ، اولیاء اللہ درود پاک کو ایصال ثواب کا سب سے اعلیٰ ذریعہ مانتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ درود پاک جو بندہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں جب درود کا ثواب ہدیہ کیا جائے تو فرشتے اسے نورانی تحفے کی صورت مرحوم کی قبر تک پہنچاتے ہیں۔ اس نور سے قبر وسیع ہوتی ہے، وحشت کم ہوتی ہے اور روح کو سکون ملتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یاد رکھیے، بعض اوقات ہم نہیں جانتے کہ ہماری دعاؤں کا اثر کہاں تک پہنچ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آج آپ کا پڑھا ہوا درود کسی ایسی روح کے لیے راحت بن جائے جو برسوں سے دعا کی منتظر ہو۔ درود شریف پڑھنے کی جو برکات اور کرامات ہیں، اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ یہ واحد وہ عمل ہے یا وظیفہ سمجھ لیں جس کی برکات نہ صرف آپ کو ملتی ہیں بلکہ جس کے لیے پڑھا جائے اس کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اس کی برکات ہمارے مرحومین کو بھی راحت پہنچاتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ احباب جب یہ سنیں گے واقعات تو میرے والد صاحب کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ کچھ سال پہلے ایک خاتون نے مجھ سے رابطہ کی۔ معزز سامعین کرام، جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ حافظ محسن صاحب نے لکھا ہے، یہ واقعات ان کے لکھی ہوئی ہیں تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حافظ محسن صاحب کہتے ہیں کہ کچھ سال پہلے ایک خاتون نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہنے لگی کہ میری بہن بہت بیمار ہے، یہاں تک کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تو کیا میں 1.25 لاکھ درود خضری کی منت مان لوں، اس نیت سے کہ میری بہن کو شفا یابی نصیب ہو جائے؟ تو میں نے عرض کیا آپ 1.25 لاکھ درود پاک یعنی درود خضری کی منت مان لیں اور درود پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی بہن مکمل سے حجاب ہو جائیں گی، ایسے کہ ڈاکٹر بھی حیران رہ جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اسی وقت 1.25 لاکھ درود خضری کی منت مان لی اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد اس خاتون نے دوبارہ مجھے میسج کیا اور کہنے لگی کہ آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے درود خضری پڑھنے کی اجازت دی تھی بہن کی صحت یابی کے لیے؟ میں نے عرض کیا جی یاد ہے۔ کہنے لگی میں نے منت مان کا درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اس نیت سے کہ میری بہن صحت یاب ہو جائے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ابھی میں نے چند ہزار مرتبہ ہی پڑھا تھا کہ میری بہن فوت ہو گئی۔ مجھے اس کی موت کا اتنا شدید صدمہ ہوا کہ بتا نہیں سکتی۔ میں سوچتی تھی کہ میں نے تو درود شریف کی منت مانی تھی تاکہ اس کی برکت سے میری بہن کو شفا ملے، لیکن اسے تو موت مل گئی۔ اس صدمے کا میرے دل اور دماغ پر اتنا اثر ہوا کہ میں نے دکھ کی وجہ سے درود پاک پڑھنا چھوڑ دیا۔ ایک شب میں سوئی تو خواب دیکھا، کیا دیکھتی ہوں کہ میری وہ بہن جو فوت ہو چکی تھی مجھے کہہ رہی تھی کہ باجی آپ نے درود شریف پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ آپ کے درود پڑھنے کی وجہ سے میری قبر کی بہت سی منزلیں آسان ہو گئی تھیں۔ یہ سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں خوب زاروں قطار روئی، اور میں نے اسی وقت عہد کر لیا کہ میں نے جو 1.25 لاکھ درود خضری کی منت مانی تھی اس کو میں ضرور پورا کروں گی اور اس کا ثواب اپنی بہن کی روح کو پہنچاؤں گی۔ اب اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ درود شریف کو معلوم ہوتا ہے کہ کس کو کب کہاں اور کیسے فائدہ پہنچانا ہے۔ میں اپنی بہن کی شفا یابی کے لیے درود شریف پڑھ رہی تھی، لیکن درود شریف کو علم تھا کہ بہن کی موت لکھی جا چکی ہے، لہذا اس کی قبر کی منزلوں میں
اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ سچ ہے کہ درود کبھی بھی کسی کو نامراد نہیں لوٹاتا، یہ اپنے پڑھنے والے کو اور جس کے لیے پڑھا جائے اس کو بھی فائدہ ضرور پہنچاتا ہے۔ واقعہ نمبر 2، حافظ صاحب کے ایک دوست ہیں حافظ محمد آصف صاحب، جن کا تعلق سیالکوٹ سے ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میرا تایا ابو کا انتقال 2007 میں ہوا۔ ان کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ ہمارے گھر آئے، سر پر سفید ٹوپی اور جسم پر سفید لباس، چہرے پر نورانیت ہے۔ انہیں دیکھ کر میں رونے لگا اور دل میں سوچا کہ تایا ابو تو فوت ہو چکے ہیں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، آپ تو فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگے، شروع میں تھوڑا سا سختی والا معاملہ کیا گیا، پھر میرے گھر والوں میں سے کسی نے مجھے 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھ کر ایصال ثواب کیا، تو اس درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ معزز سامعین کرام، ایک اور واقعہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ایک ولی اللہ کا گزر کسی قبرستان سے ہوا تو عالم کشف میں دیکھا کہ روحوں کا ہجوم ہے۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ بتایا گیا کہ اللہ کا ایک بندہ اس قبرستان سے گزرا تو قبروں کو دیکھ کر اسے عبرت حاصل ہوئی اور اس نے چند مرتبہ درود پاک پڑھ کر اہل قبرستان کو ایصال ثواب کیا۔ بس اس درود پاک کا ثواب اہل قبرستان میں تقسیم کیا جا رہا ہے اور 3 دن ہونے کو ہیں، درود پاک کا ثواب ختم ہونے میں نہیں آ رہا، اور درود شریف کے ثواب کی برکت سے اللہ نے پورے اہل قبرستان کی بخشش کر دی۔ ایک اللہ والے لکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی دیہات میں رہنے والے ملک عبد الرحمن جو فوج سے بطور کلرک ریٹائر ہوئے تھے، ان کی وفات 9 جنوری 2004 میں ہوئی۔ نماز جنازہ میں نے خود پڑھائی۔ ہماری خاندانی عادت ہے کہ مرنے والا کوئی بھی شخص ہو اسے درود پاک ہدیہ کر۔ اسی طرح 3 دن مسلسل ملک عبد الرحمن صاحب مرحوم کو درود شریف کا ہدیہ بھجوایا۔ ایک روز چیلم کے بعد خواب میں نظر آئے، کہنے لگے 3 دن درود شریف کی وجہ سے بہت ہی اچھے گزر گئے، پھر وہ موقع نہیں ملا۔ معزز سامعین کرام، بہت سے واقعات ہیں، اتنے ہیں کہ کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جب بھی درود پاک پڑھیں اپنے مرحومین خاص کر امت مسلمہ کو لازمی ایصال ثواب کیجیے۔ معزز سامعین کرام، اگر آج کا یہ درود پاک آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اس عمل کو جاری رکھیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں درود پاک لکھیں تاکہ یہ درود کی محفل مزید روحوں تک پہنچے اور اللہ پاک ہمیں درود سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، آمین بجاہ النبی الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور ثواب کی نیت سے کمنٹس میں درود و سلام لکھنا مت بھولیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔